الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. محترم ساتھیوں، 13واں پارہ آج مکمل پڑھا گیا بلکہ 14ویں پارے میں بھی داخل ہو گئے ہیں. سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر پڑھی گئی، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو بھی آیت پڑھی ہے وہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کافر کہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. محترم ساتھیوں، میں کسی دوسری آیت کا انتخاب کیا ہوا تھا، کچھ اور آج آپ کے سامنے بتانا تھا، لیکن یہ آیت جب ابھی ہم نے تراویح کی نماز میں سنی تو اچانک مجھے یاد آیا اس آیت کے پس منظر میں کہ ہمارے ایک استاذ حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، جو ابھی قریب 1 سال بھی نہیں ہوا اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بڑے ذی علم تھے، اور آپ کو بتا دوں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو طلبہ آج تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مدنی کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا آغاز ہوا تو پہلی بیچ کے یہ لوگ تھے. علامہ ایسا ہی نہیں ظہیر جو پڑوسی ملک کے تھے، یہ سب ساتھیوں میں سے تھے. ایسی بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال استاذ محترم جب ہم لوگوں کو تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو ان کی تفسیر جب ہوا کرتی تھی تو تفسیر سے پڑھاتے نہیں تھے بلکہ پوری دنیا گھمایا کرتے تھے. ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، ایسا انداز دیا تھا. مئونات بھنجن کے تھے وہ، حقیقت میں یوپی کے. بہرکیف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا یہ مشرک اور کافر خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش ابھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ آیت در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جب وہ پلسرات سے گزریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عذاب انہیں ملے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، آج یہ مصیبتیں تکلیفیں ہمارے مقدر میں نہ ہوتی. تو استاذ محترم جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات تو آخرت کے حوالے سے ہے، لیکن جو اسلام ہمارے پاس ہے، جو دین ہمارے پاس ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی زندگی ایسی ہو جائے اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مسلمان ایسے ڈھل جائیں کہ مسلمانوں کو یہ غیر مسلم دیکھیں تو کہیں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. وہ تو بات آخرت کی ہے، جب وہ سزا پائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے تو کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن دنیا کے اندر غیر مسلموں کے درمیان یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری ذات سے، شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا ایسا اعلیٰ کردار ہو کہ دنیا والے دیکھیں تو کہیں کیا اسلام ہے، کیا دین ہے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. حقیقت میں بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے. یہ صرف سمجھنے والوں کے لیے ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. بہت اعلیٰ اور بہت گہری بات ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، اعلیٰ کردار تھے، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، یہ لوگ ایسے تھے دنیا میں، انہوں نے ایسا مثالی کیریکٹر پیش کیا کہ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے جھانک جھانک کے سن رہے ہیں، اور ابو بکر پر تھوڑا سا ستم بھی ہو رہا تھا. ابو بکر نے مکہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا. راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں مشرکین کا سردار ابن دغنہ ملاقات کرتا ہے جو کفار میں سے ہے، مشرکین کا سردار ہے. وہ کہتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر جا رہا ہوں جہاں پر آزادی کے ساتھ میں رب کی عبادت کر سکوں. یہ مکہ والے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں. وہ کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے. ابو بکر کے اخلاق سے ایسا متاثر تھا، وہ کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو ہمارا شہر چھوڑ کر؟
ابو بکر تمہیں ہمارا شہر چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ایسے انسان ہو کہ تم جیسا انسان نہ تو خود سے ہمارے شہر سے جا سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، یعنی تمہارا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ تم جیسا انسان ہمارے شہر میں رہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر کا اخلاق، یہ ابو بکر کا کردار تھا کہ مشرک اور کافر مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں ایسے دسیوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف پہ اسلام ہوئے مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تربیت بھی دی تھی۔ بس ایک بات دے کر بتا کر کے نبی کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، کیسی تربیت دیتے تھے، یہ بات بتا کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ان کا نام ہے صحابی کا، اور یہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، سبزی ترکاریاں اپنے گاؤں دیہات اپنے کھیتوں میں بوتے تھے، اور پھر جب سبزی ترکاری اکٹھا ہوتی تھی تو یہ مدینے کے بازار میں لا کر کے فروخت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نبی کے مہمان رہتے، نبی کے لیے تحفہ لاتے، اور جب کچھ دن گزار کر ظاہر مدینے سے واپس جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو رخصت کرنے کے لیے مدینے شہر سے باہر آتے، انہیں ہدیہ دیتے، تحفے دیتے، دعاؤں سے نوازتے، اور پھر ظاہر کو رخصت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے تھے۔ ظاہر جو ہے گاؤں دیہات کے رہنے والے، حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی اونچا خاندان نہیں۔ آج ہمارے یہاں چلتا ہے نا، کون شیخ ہے، کون خان ہے، کون اٹان ہے، کون پٹھان ہے، ایسا مسائل ہمارے درمیان چلتے ہیں۔ شادی بیاہ میں بہت زیادہ یہ مسئلے رہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، ایسی تربیت نہیں کی مسلمانوں کی۔ وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے، ایک نیچا خاندان، شرافت بھی کوئی چیز، شرف کے اعتبار سے کوئی اونچا خاندان نہیں تھا۔ یہ ظاہر ایک مرتبہ مدینہ آئے، ہمیشہ آتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدینہ آئے اور مدینے کے بازار میں اپنا سامان لگا کر بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ظاہر نے دکان کھولی ہے اپنی اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ظاہر کی نظر تو نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی دونوں آنکھوں کو ایسے بند کر دیا جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، ایسے بند کر دیا۔ اب ظاہر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کسمسایا کہ مجھ جیسے انسان کو اتنے قریب سے پکڑنے والا کون ہوگا، تو کہتے ہیں دوسرے لمحے میں مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ جیسے انسان کو اتنے قریب سے پکڑنے والا دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے، اور وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ میرے پیچھے کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ نبی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے حرکت کرنا بند کر دیا، ہلنا ڈلنا بند کر دیا، ساکت کھڑا ہو گیا، بس میرے جسم کو نبی کے جسم کی طرف دھکیل رہا تھا، پیچھے کر رہا تھا کہ نبی کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ زندگی میں آج موقع ملا ہے، اتنی قربت ملی ہے نبی کی، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع نصیب ہو نہ ہو۔ پیچھے ہونے لگے، نبی کے جسم سے ٹچ ہونے لگا جسم۔ اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا کہ ظاہر کو پتہ چل گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ ہٹایا اور مذاق کر رہے ظاہر سے، بازار میں اعلان کرتے ہیں لوگوں میں یشتری منی ھذا الغلام، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ ظاہر کا سودا کر دیا اللہ کے نبی نے، بازار میں فروخت کر رہے ظاہر کو۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے، کیا مذاق ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے ظاہر کو کون خریدے گا؟ یہ سننا تھا کہ ظاہر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ بیچ رہے ہیں، میری کیا قیمت ملے گی آپ کو؟ میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں میں جو اپنے کھیتوں سے یہ سامان لے کر آیا ہوں، اگر اسے بیچو گے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے، مجھے کون خریدے گا؟ میری کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے نبی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ظاہر، یہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں جانتے الگ بات ہے، لیکن ولیکن عند اللہ انت غال، اللہ کی قسم اے ظاہر کل قیامت کے دن یہ دنیا والے دیکھیں گے کہ تم اللہ کے پاس کتنے قیمتی ہو، کتنے مہنگے ہو، تمہاری بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس۔
بہرکیف یہ ظاہر تھے ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی ہر ایک کے ساتھ ایسے رہتے تھے گویا ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ نبی سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا بھی ہے، وہ بیچارے اتنا زیادہ محبت میں آ گئے، سمجھ لیے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں، یعنی سب سے پہلا نمبر نبی کے پاس میرا ہی ہے۔ تو انہوں نے ایک بار سوچا لاؤ کلیئر کر لیا جائے پوچھ کر کے، پوچھتے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کسے چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر۔ تو یہ سوچ رہے تھے میرا نام آئے گا، لیکن آگے ابو بکر کا، اچھا میرا دوسرا نمبر ہوگا۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ کہا ابھی بھی نہیں آ رہا ہے۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا عثمان۔ یہ کہتے ہیں صحابی کہ بس کرو یہیں پر خاموش ہونا بہتر ہے، نبی کی جو محبت مجھے ملی ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر میں پوچھنے لگ جاؤں تو نہ جانے میرا نمبر کہاں آئے گا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرے بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار تھا، اعلیٰ اخلاق تھا، جو اپنوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے اپنے درمیان بھی ایسا محبتوں کا ماحول رہے، ایسا دوستانہ رہے، ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھیں کہ دنیا مثال دینے لگے اور یہ غیر مسلم دیکھے تو کہنے لگے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہمیں بھی ایسے اخلاق مل جاتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔